اس وقت بہت مایوب سمجھا جاتا تھا یہ کام، تو دادا تمہارے نے مجھے تو گھر سے ہی نکال دیا تھا، 3 سال نہیں مجھے گھسنے دیا۔ میں وہ نہیں کروں گا، تم جب دل کیا کرے گا آ جائے گا۔ جو وہ کام اس نے کیا ہے اس پہ تو کمنٹ کرے نا ایز سینئر ایکٹر۔ میں نا میر صاحب، میں نے یہ فرسٹ اس کا جو پروجیکٹ ہے نا جی، یہ زرد پتوں کا بات یہ دیکھا ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھ کے نا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا وہ جو آپ کے ساتھ ہے نا فیمیل آرٹسٹ سجل علی، اور میں نے کہا وہ تو اس نے مجھے ہلنے ہی نہیں دیا، میں تمہاری طرف کیا دیکھوں بھائی۔ دونوں نے بہت اچھا ہو وہ تو ایک سیکنڈ بھی نہیں ضائع ہونے دیتی سجل علی، کمال آرٹسٹ۔ وہ نہیں آپ نے بتانا، مجھے یہ بتائیں کہ 16 سال جو حسب اعلیٰ آپ نے کیا اس میں آپ کے کس کریکٹر کی زیادہ فیڈ بیک، جب آپ باہر جاتے ہیں یا یہاں ملتے ہیں لوگ، کس کریکٹر کی زیادہ فیڈ بیک دیتے ہیں لوگ؟ میر صاحب وہ بھی اب میں نے تو ملکہ وکٹوریا بہت پسند ہے۔ ایک سائنسدان دوسری بات تو کلیئر کریں نا کہ وہ بڑا کہتے ہیں کہ وہ میں کوئی مجھے ایلیوژن تو نہیں ہے۔ آپ ان کے گھر آفتاب اقبال صاحب کا جو وہ تھا تو جی او آر میں کوارٹر تھا، گھر تھا، کیا تھا، آپ گئے تھے، وہ کس طرح سے گئے تھے؟ وہ مجھے بالکل یاد ہے جی کہ میرا ایک دوست ہے اکرم ثاقب، میں چونکہ اس کا بہت بڑا فین اس بات کا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا صاف ستھرا بندہ آرٹسٹ کامیڈین نہیں ہے، میں نے بنانا چاہتا ہے۔ تو وہ مشرف صاحب نے بند کر دیا تھا؟ نہیں، یہ بھی نہیں مجھے پتا نہیں، یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ مشرف صاحب نے سوئچ آف کرتا سی آگے سر مسئلہ جی کہ ایک میرا شو باجوہ صاحب نے، باجوہ نہیں الطاف باجوہ نہیں جڑے شاعر ہے، آرمی چیف باجوہ جو پیچھے سے نا، باجوہ صاحب نے کہ میرا شو بند کیتا ہے، ایک میرا مشرف نے بند کیتا ہے۔ آرمی چیف کیوں کر دینے دیا، 16 سال میں ایک شکایت صرف آئی ہے، صرف ایک، وہ بھی موجود، ایک یہ کہ کسی جگہ سے بھی بے ادبی کا، بد اخلاقی کا علامہ نہ آئے، کسی جگہ سے عاجز رہنا ہے اور بادب رہنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری طرف نہیں دیکھ رہا، نہ میرے کام کو، نہ میری ہیلپ کو، نہ میرے نام کو۔ تم 0 سے شروع ہوئے ہو، جاؤ دوڑ جاؤ، کراچی کام ہو رہا ہے اس وقت، تو کراچی کیسے جاؤ گے؟ کہتے جی وہاں میرے 1-2 دوست ہیں جو میرے ساتھ ادھر انگلینڈ پڑھتے رہے ہیں، میں نے کہا دوڑ جاؤ ادھر جا کے کرو کام، 0 سے شروع ہو جاؤ۔ میرے والد صاحب نے مجھے اس وقت بہت مایوب سمجھا جاتا تھا یہ کام، تو دادا تمہارے نے مجھے تو گھر سے ہی نکال دیا تھا، 3 سال نہیں مجھے گھسنے دیا۔ میں وہ نہیں کروں گا، تم جب دل کیا کرے گا آ جا کے ادھر کا، تو وہ کر رہے اپنا، وہ آپ کے یہ تو ہو گیا۔ آپ جو وہ کام اس نے کیا ہے اس پہ تو کمنٹ کرے نا ایز سینئر ایکٹر۔ میں نا میر صاحب، میں نے یہ فرسٹ اس کا جو پروجیکٹ ہے نا جی، یہ زرد پتوں کا بات یہ دیکھا ہے، کیونکہ یہ مجھے اس نے کہا کہ میں نے وہ مجھے کچھ گائیڈ ہی کر دیں گے، میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھ کے نا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا وہ جو آپ کے ساتھ ہے نا فیمیل آرٹسٹ سجل علی، اور میں نے کہا وہ تو اس نے مجھے ہلنے ہی نہیں دیا، میں تمہاری طرف کیا دیکھوں بھائی۔ دونوں نے بہت اچھا ہو وہ تو ایک سیکنڈ بھی نہیں ضائع ہونے دیتی وہ سجل علی، کمال آرٹسٹ، اتنی خطرناک، انٹرنیشنلی بھی کام انہوں نے جی ہاں جی ہاں، سری دیوی تو پھر بھی میں نے اسے یہی کہا کہ لگے رہو یار، ابھی لگے رہو، یہ اس طرح کے اچھے آرٹسٹوں کے ساتھ تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو بس مجھے نہ جی صرف اتنا ہی ہے یہ کہ کہیں سے اس کا یہ شکایت نہ آئے کہ یہ اس نے کہیں کوئی بدتمیزی یا
بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے. وہ بے شک لائٹ مین ہوں, وہ بے شک وہاں پہ پروڈکشن بوائے ہوں, سب کو ایکول دیکھے جو ہم نے ساری زندگی کی ہے. چلیں وہ آپ تو بڑی جو ہے عاجزی کے ساتھ اور اس طرح ذکر کر ابھی رہے ہیں. بہت یہ آپ لمبا کی سفر طبیعت ہے کا نا حصہ جی. ہے. یہاں تو جو ہے وہ روز ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنتا ہے حمزہ سہیل کے نام پہ, اور بچے جو ہے ہمیں بتاتے ہیں, کہتے ہیں. اللہ پاک سب پہ رحمت کرے, اللہ پاک سب پہ رحمت کرے. بڑی اب تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے جی, بہت زیادہ ہے. ہمارے وقت میں تو کوئی اتنا کمپٹیشن, ہاں دوسری طرف کمپٹیشن تھا کہ ٹیلی ویژن ایک ہی تھا تو ساروں نے ادھر ہی جا کے جی. ٹکریں مار دی. یہ اب سہولت بھی ہے کہ ٹیلی ویژن کافی, ٹیلی ویژن بہت ہو گئے ہیں مگر ادھر سے کمپٹیشن بہت بڑھ گیا. اس وقت پورے پی ٹی وی پہ 3 4 5 ہیرو ہوتے تھے, اب تو ٹوکرے بھرے ہوئے ہیں. 30 40 بہترین آرٹسٹ کام کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو اگر میں نے ویسے پوچھا نا, وہ نہیں آپ نے بتانا, مجھے یہ بتائیں کہ 16 سال جو حسب اعلیٰ آپ نے کیا اس میں آپ کے کس کریکٹر کی زیادہ فیڈ بیک, جب آپ باہر جاتے ہیں یا یہاں ملتے ہیں لوگ, کس کریکٹر کی زیادہ فیڈ بیک دیتے ہیں لوگ؟ میر صاحب وہ بھی اب میں نے تو ملکہ وکٹوریا بہت پسند ہے. ایک سائنسدان تسی کوئی سال ہو گیا, چال ایسی ہے کہ بندہ جا پیندا ہے. وہ اچھا وہ ایسے ہی بن جاتا ہے نا, وہ اس کی رحمت جو ہونی ہوتی ہے کہ ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو سائنسدان ہوتے ہیں یہ تو سارا دن لیبارٹری میں بیٹھے رہتے ہیں, تے بہ کے دیا لتاں ہی ماریاں گئیاں بیچارے دیا, اتنے کرسی تے بہ کے لگا رہندا ہے جی. میں کئی سال خبرناک جب آفتاب اقبال صاحب چلے گئے نا تو میں خبرناک کر رہا تھا, 2 سال میں نے اسے ہیڈ کیا ہے. تو مجھے ہمارے معاذ احسن صاحب ہیں, ہمارے ڈائریکٹر پروگرامنگ تھے, جی جی جی, انہوں نے مجھے ملکہ وکٹوریا بھیجا اور ساتھ نوٹ بھیجا کہ یہ شکیل صاحب نے کہا ہے کہ اس کو بھی دیکھیں, وہ تو آپ کے پاس تو ہمارے پاس تو سہیل احمد نہیں ہے لیکن اس کو بھی کچھ کریں کہ کیا اس کا ہو سکتا ہے. یہ اس طرح اللہ پاک رحمت کرے, سارے بڑے پیارے ہیں جی. وہ رول جو ہے نا جی میر صاحب وہ اتنے کر لیے ہیں اب تو ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہیں. ہاں الحمدللہ 200 تو گیٹ اپ کیے ہیں, بہت گیٹ اپ کیے ہیں. کوئی اور کہتا جب ہے آپ گیٹ اپ کرتے ہیں نا تو سہیل صاحب سارا کچھ چینج کرتے ہیں, صرف گیٹ اپ نہیں ہویا ہوندا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جڑا کیتا ہے, بھٹو صاحب کے ساتھ ہم نے جو ہے ساری زندگی ہمارا رومانس رہے ہیں, اور جو ہم سینئر ہو رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. کام نہیں ہو رہا کہ بھٹو صاحب کو چھوٹے لگ رہے ہیں, بڑے لگ رہے ہیں, کیونکہ اگوں جڑے لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے بھٹو صاحب نو اور وڈیا کرتا ہے. تو وہ جو آپ نے 8 منٹ ان کا سر رکھا ہے نا, اللہ اکبر. میر صاحب بڑا ہی دکھ ہوا جب بھٹو صاحب کا وہ, بھٹو صاحب سے پہلے جو ہے نا وہ بتائیں جو آپ کے کریکٹر جو آپ کو فیڈ بیک اکثر میں عرض کرنے لگا ہوں نا جی کہ ایسے ہی کوئی کریکٹر ذہن میں آتا ہے. جیسے یہ بھٹو صاحب والا آپ کو بتانے لگا تھا کہ جب ڈیسیژن ہوا کہ یہ ان کو غلط پھانسی دی گئی ہے, یہ اپنا جوڈیشل مرڈر تھا بھٹو صاحب کا, تو بڑا ہی دکھ ہوا کہ یار اتنا بڑا آدمی. چونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد محترم مرحوم میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, جس دن ان کو پھانسی لگی تو ابو رونے لگ گئے. کہتے ہیں یار یہ کتنا طاقتور اور کتنا تگڑا لیڈر تھا, یہ کیا انہوں نے کیا. لوگ یہ سوچ بھی رہا تھا انٹرنیشنل لیول پہ بھی. یہ تو یہ پھر اور اس دن نا مجھے دکھ ہوا جس دن یہ خود اپنا کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ غلط پھانسی لگایا گیا. بڑا ہی دکھ ہوا. تو میں نے کہا بھٹو صاحب کو یاد تو کروں, کیوں نہیں تھے لوگ نکلے اس وقت. تو وہ بھٹو کے نا جی وہ چند فکرے میں نے پھر وہ پرفارم کر چھوڑے کہ یہ کیوں نہیں باہر نکلتے باہر جی. تو وہ اسی طرح جب کوئی ذہن میں آتا ہے نا جی کریکٹر, یہ جو اخبار میں خبریں جیسے ملکہ کے کو خبر آئی تو میں نے کہا یار ملکہ کا گیٹ اپ میں کر سکتا ہوں. تو میرا جو گیٹ اپ آرٹسٹ ہے جی عمران نواب, وہ بھی سائنسدان ہے, بچپن سے اب وہ لگا ہوا ہے. نواب صاحب کا بیٹا ہے, وہ بہت بڑے آدمی کا بیٹا, خود بھی وہ ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹڈ اور بڑا شوق سے کرتا ہے. وہ کہتا ہے پائن کران گے. میں نے کہا یار دیکھ لو ملکہ, کہتا ہے پائن تسی فکر نہ کرو, یہ سارا ڈریس ڈوس یہ ہیڈ شیڈ جا کے کہیں سے لنڈے سے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لایا. تو وہ کر دیا.
اچھا بتانے یہ لگا ہوں کہ مجھے آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ کون سا سب سے ٹھیک رول لوگوں کو زیادہ پسند ہے. مطلب میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا جی, میرا نہیں فلم سٹار میرا نہیں جان چھوڑ رہی, مجھے ایک دن مل گئی, بڑی پیاری آرٹسٹ ہیں وہ, میں ان کو بہت بڑی فنکارہ, انہوں نے مجھے پتا کیا کہا, انہوں نے کہا سہیل احمد صاحب نے نا میری کاپی کر کے اتنے ڈرامے چلائے ہیں اور اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے ہیں, تو اب میری فلم شان ڈائریکٹ کر رہا ہے, مجھے ڈسکاؤنٹ بھی دیں. مجھے ملے وہ اپنا وہ آیا ہوا تھا ڈاکٹر اجاز خاور, تو ادھر کھانے پہ وہ سارے ڈاکٹرز اکٹھے ہوئے تھے, فنکشن سا تھا, تو ادھر آئی ہوئی تھیں, تو کہتی ہیں آپ نے میری کاپی کر کے تو بہت سے پیسے کمائے ہیں, تو اس میں جو میرے بنتے ہیں وہ چیک مجھے دے دیجیے. اور پیار سے انہوں نے کہا. اچھا کوئی کہتا ہے چوری شجاعت صاحب کا بڑا اچھا رول آپ نے کیا, کوئی کہتا ہے جی فردوس عاشق عوام صاحب کا بہت اچھا کیا ہے, وہ جاوید ہاشمی صاحب کا رول کچھ دفعہ کوئی کیا جب وہ تھے نمایاں سیاست میں, تو ہاشمی صاحب کا فون آ گیا, انہوں نے خود بڑا مزہ لیا. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ مجھے کئی دوستوں نے بتایا ہے, مولانا کے ساتھ فون پہ ہی میری بات کروائی ایک دوست نے, تو وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا مزہ لے رہے ہوتے ہیں فضل الرحمان صاحب. جی. اور اچھا ان کی شکل بڑی بالکل ہی میرا وہ اتنا جو رہ جاتا ہے داڑھی کے بعد وہ آنکھیں وہ بہت زیادہ مشابہت ہے, تو وہ اب مجھے نا جی خود نہیں. اچھا پولیس والا ہم ایک کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, صدیق والدار. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ادھر سے یہ ہمارے جو اس وقت کے آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور پنجاب کے, یہ کہیں انڈیا گئے ہوئے تھے, مجھے نہیں تھا پتا, یہ کہیں وہ جو ہے نا جی کرکٹ ٹیم اس کی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی میٹنگ کرنے گئے تھے کہ وہاں ٹیم جائے گی ہماری, یہ وہ اس طرح کا کچھ, تو وہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی میٹنگ کرنی تھی, انہوں نے کرکٹ ٹیم جا رہی تھی انڈیا, تو ادھر وہ وہاں پہ کوئی میٹنگ کر رہے تھے جن لوگوں کے ساتھ, تو وہ مجھے نا جی وہ انڈیا والے نمبر سے فون کر رہے ہیں, تو میں اٹھا نہیں رہا تھا, میں بزی تھا, تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کون ہے, فیڈ نہیں تھا وہ نمبر, تو میں اپنے کام میں لگا ہوا, پھر 2-3 دفعہ دیکھا, میں نے کہا ہے وہ میسج آیا ہوا تھا. اس کا یہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا, وہ انڈین آئی جی صاحب جو اس وقت ہیں پنجاب جی, تو وہ انڈین نمبر کے اوپر میسج آیا ہوا تھا, انڈین نمبر سے لکھا ہوا تھا کہ سہیل بھائی دس از ڈاکٹر عثمان انور ڈی آئی جی, اس وقت یہ ڈی آئی جی تھے, پلیز پک مائی کال ہے. تو میں نے اٹھا لیا, تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو انڈین نمبر سے, آپ کہاں انڈیا میں؟ ہاں میں انڈیا آیا ہوں, وہ سیکورٹی کے والے سے وہاں میٹنگ کرنے آیا ہوا تھا, ایک وفد میں بھی تھا, تو یہ جو پنجاب کے آئی جی صاحب ہیں نا ان سے ذرا بات کریں ادھر کے. ہاں, تو وہ کہتے ہیں ست شری اکال جی, اور جناب میں وہ دیکھتا ہوں آپ کا شو بڑا ریگولر حسب حال, تو میں نے بتانا تھا وہ جو آپ صدیق ایس ایچ او بنتے ہیں نا جی, وہ انڈیا میں بھی سیم پولیس اسی طرح کی ہے, بس یہ آپ کو بتانا تھا, آپ نے کہیں ہماری پولیس کا کوئی کریکٹر تو نہیں چوری کیا ہوا. یہ تو بالکل والا. اب وہ دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ دن اور وہ انہوں نے ٹھیک کہا, کیونکہ جب آپ دلیپ کمار صاحب کو ملنے گئے ہیں, ادو پولیس والوں نے روک دیا تھا, وہ اے ٹی ایم سے اس نے ہنسراج صاحب کے بیٹے نیوراج نے پیسے نکال کے دیے. اچھا پھر ابھی اب دیکھیں, میں دلجیت دوسانجھ کو آپ کا کون سا کریکٹر پسند؟ وہ بھی مختلف کرداروں کا بتاتے رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے وہ آئے ہوئے تھے, بڑے پیارے آرٹسٹ ہمارے, وہ انڈیا کے ہی ہیں, سردار اپنا کرمجیت انمول جی, وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے نا جی ایسے ہی فون ملا کے نا جی, مجھے نہیں پتا کس سے بات کر رہے ہیں, میں وہ گرپریت پنگو صاحبہ سے باتیں کر رہا تھا, آپ کے ساتھ کام بھی, انہوں نے فلم میں کام, بابے پنگڑے پان, تو وہ انمول صاحب کہتے ہیں جی سہیل بھاجی انڈیا دے ساڈے سی ایم صاحب نہ گل کرنا. وہ تو تہاڈے فین نے. وہ اب وہ جو ہے مان صاحب, وہ انہوں نے فون کان سے لگایا ہی تو وہ شروع ہو گئے یار, وہ کو پونا گھنٹہ امیر صاحب انہوں نے شروع کے حسب حال کے بتانے شروع ہوئے, تو کہتے ہیں جی آخری بڑا کیڑا ویکھیا اج جدے جی تسی ٹرمپو نو پنگڑا پوایا, ٹرمپو جتیا تے جڑا ٹرمپو نے پنگڑا نہیں پایا,
وہ دیکھا جناب, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار اتنا ریگولر. بیچ میں ہی انہوں نے کہیں کہتے ہیں جی ایک اور ساڈے ایم ایل اے ہے سنیل سنگھ صاحب, ذرا انہوں نے بھی انہوں نے بھی ملا لیے, ان کو بھی ملا لیا. وہ بمبئی کے تھے, کہیں اردو شردو بول رہے تھے, وہ بھی بتا رہے ہیں جی ہم ریگولر دیکھ رہے ہیں. وہ کچھ سمجھ نہیں آتی اس کی, اس میں مطلب ایک چھابڑی, ایک چھابڑی ہے, وہ اپنا بزنس مین ہے. آج کل کے جو روایتی سے بزنس مین جو کوس رہے ہیں گورنمنٹ کو اور سسٹم کو اور ٹیکسز کو اور لوڈ شیڈنگ کو, گیس کو, تو وہ بنا ہوا ہے. وہ کئی بزنس مین کہتے ہیں کہ یار وہ بہت اچھا ہے بھائی, بڑا بدیا. اور جو آپ نواز انجم کے ساتھ کرتے ہیں تھلے 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 مطلب آپ یہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے فیاض فیڈی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ ہمارے ایک بابا جی ہوتے تھے ڈسکے میں, بابا حق, وہ یہ تھلے تھلے کرتے تھے. تو وہ فیڈی نے ان کا ایک جگہ پہ وہ کیا ایسے, تو وہ میں نے وہ کر دیا. تو راستے میں کوئی کریکٹر مل جاتا ہے تو وہ اس کو پک کر کے تو کہیں کسی کریکٹر میں گھسا لیتا ہوں. ایسی بہانا لگیا نے موجاں ان لائی رکھی سونے, ہاں وہ والا کام ہے بس. میں دلجیت کا پوچھنا, دلجیت دوسان جو ہے نا جی, وہ میر صاحب وہ تھیٹر بھی انہوں نے کافی ڈرامے دیکھے ہوئے, اور حسب حال میں بھی وہ کہتے تھے. دلیر بھاجی نے تو دیکھا تھا بابا ڈانگ اور کینیڈا دیکھا تھا, اور وہ انہوں نے 90s میں 92-3 میں جب ان کا وہ پہلا البم ہوا تھا نا جی ریلیز, رانجھا بیاں چھڑ دے یاری چنگی نہیں ہو عشق بیماری, عشق نہ چھڑدا کچھ بھی پلے. اس وقت وہ نئی ریلیز ہوئی تھی, تو تھیٹر پہ پہلے ایک دفعہ مجھے فون آیا. تو جازی خان ایک اسسٹنٹ ہوتا تھا ہمارا, اللہ اسے, ہاں, وہ کہتا ہے جی کوئی انڈیا تو کال ہے تواڈی. یہ محفل تھیٹر کی بیک سٹیج پہ فون لگا ہوا تھا ایک اس کی ایکسٹینشن. تو ادھر وہ انہوں نے بتایا میں دلیر مہدی بول رہے ہیں بھائی, میں جناب اتھے امریکہ گیا ساں, بھائی میرے رہندے نے, تو انہوں نے مینوں دکھایا ڈرامہ اپنا بابا ڈانگ. وہ دیکھیا, پھر میں اور بھی 2-3 ڈرامے تاڑے لے گیا. پھر وہ آپ سے بھی ان کی بات ہوئی جب نہیں, وہ جب آئے تھے عمران خان شوکت خان, عمران خان صاحب, تو انہوں نے یہ کہا تھا, میں نے کہا جی میں وہ جنگ فورم میں رکھ لیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں ساری انڈسٹری کو بلاؤں گا. میں نے نام لیے, اب یہاں اچھا نہیں لگتا نام لیتے ہوئے, تو میں نے سب کے نام لیے. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ان کو بھی بلائیں, لیکن مجھے میرے فیورٹ جو ہیں امان اللہ, ببو برار اور سہیل احمد جی. تو وہ پھر آپ کو ریکویسٹ کیا, آپ ایئرپورٹ پرانا ایئرپورٹ ان کو ملنے لینے گئے تھے. اب اگر وہ آپ کو فون نہ کر لیں ہفتے میں, میرا خیال ہے ایک روز لازمن میسج آتا ہے, میں ہفتہ کہہ رہے ہیں, اب فون ہفتے میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے, اور میسج. بہت بڑے آدمی ہیں جی وہ, کیا بات ہے. جیسے دلجیت دوسانجھ جو ہیں, میں حیران ہوا ہوں میر صاحب کہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی اور اتنا محنتی بندہ. اب تو پوری دنیا اس نے فتح کر لی ہے جی. بڑا انہوں نے بڑا نام بنایا اور بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں, اور ان کی محبت ہے. اچھا سہیل صاحب, ایک بات تو چلے میں کسی کا ریفرنس دیے بغیر ایک بات تو کلیئر کریں نا, کہ وہ بڑا کہتے ہیں کہ وہ میں کوئی مجھے الوژن تو نہیں ہے, آپ ان کے گھر آفتاب اقبال صاحب کا جو وہ تھا کوئی جی او آر میں کوارٹر تھا, گھر تھا, کیا تھا, آپ گئے تھے, وہ کس طرح سے گئے تھے؟ وہ مجھے بالکل یاد ہے جی کہ میرا ایک دوست ہے اکرم ثاقب, کینیڈا والے شاعر جو ہیں, کینیڈا والا شاعر ہے وہ, اس نے کو بک لکھی ہوئی تھی. تو اس نے یہ جو ہیں ان کے فادر ظفر اقبال صاحب, ان کو پیش کرنی تھی اس نے. وہ ان کا کوئی دوست تھا ادھر جس کے حوالے سے وہ آئے تھے, افضال تو نہیں, افضال نوید, تو اس کے حوالے سے وہ نمبر شمبر لے کے آیا ہوا تھا, ان کا فون نمبر گھر کا. تو اس نے کہا جی وہ بک دینی ہے. تو وہ بک دینے کے لیے میں اس کو لے کے گیا تھا. وہ چونکہ ادھر آتا ہے جب, تو اس کو لاہور میں پھر میں تھوڑا بہت گائیڈ کرتا ہوں, اس نے کہیں جانا ہو تو میں اسے بالکل یاد ہے مجھے. ہم لوگ وہ کوئی شادمان کے قریب تھے کوارٹر کوئی سرکاری, تو اس جگہ پہ ہم نے کسی دکان والے سے پوچھا ادھر ادھر سے, تو پھر ہم ان کے گھر گئے تھے
ظفر اقبال صاحب کے, تو اس نے وہ بک دی تھی انہیں. نہیں تو شادمان میں ظفر اقبال صاحب وہ وہ بھی تھے ادھر ہی, سرکاری ملازم تھے. نہیں میرا خیال ہے, یہ نہیں مجھے معلوم کہ سرکاری ان میں سے کون تھا. وہ فرسٹ ٹائم میں ظفر اقبال صاحب کے, وہ جو ہے نا جو آفتاب اقبال صاحب کی بیگم ہے وہ میرا خیال ڈی جی پی آر میں تھی, ان کی انٹائٹلمنٹ میں گھر ہوگا, اور یہ سب مطلب وہ جیسے کمبائن گھر ہوتا ہے اس طرح وہ ادھر ظفر صاحب کو. یہاں تو یہ آفتاب اقبال تو وہ نہیں نہ رہے, سرکاری ملازم نہیں رہے, تو جیو آر مجھے نہیں پتا, مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ ظفر اقبال صاحب کے گھر گئے تھے. مجھے باخدا یہ نہیں تھا پتا کہ یہ ان کا بیٹے ہیں یا یہ وہ. ظفر صاحب کے پاس گئے تھے تو یہ بھی گھر میں تھے, بالکل تھے, آئے تھے اندر. مٹھیائی کا ٹوکرا ثاقب والوں سے یا میر صاحب کو منگنی کرن گئے سا, مٹھیائی دا ٹوکرا قدر ہی لے جانا سی. وہ ثاقب لازمن کچھ لے کے گیا ہوگا, کو کیک ویک یہ وہ. اچھا, تو مجھے نہیں یاد, میں بالکل باخدا. میرا خیال ہے کچھ تھا اس کے پاس, کوئی کیک تھا شاید, یا کوئی ویسے انہوں نے گفٹ کوئی لیا ہوگا. میں جانتا ہوں کیونکہ میں امریکہ کینیڈا ثاقب کے ساتھ پھرا ہوں, تو اس کا ایک ظاہر ہے کرٹسی میں کیک شیک جو ہے وہ لے کے. اچھا, آپ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ اکرم ثاقب صاحب, وہ اس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ گیا تھا, اور اس وقت تک ظفر اقبال صاحب کا نام اس نے بتایا تھا. فرسٹ ٹائم میں نے بھی اس وقت سنا تھا کہ ظفر اقبال صاحب ایک شاعر ہیں, میں نے ان کو اپنی یہ بک دینی ہے یہ وہ. تو وہ افضال نوید سے میں ان کا نمبر لایا ہوں, وہ اس کے دوست ہیں. تو وہ پھر گئے تھے, ان کا فون وغیرہ اس نے کیا گھر میں ان کے, تو اس نے پھر کو میرا خیال ہے ان کا ایڈریس نوٹ کیا. پھر ہم وہ پاس ہی اسپتال جو تھا نا جی, وہ فیصل میموریل اسپتال ہے شاید, اس کے پاس کسی دکان سے شاید ایڈریس پوچھا یا کیا, اب مجھے یاد ہی, وہ 30-35 سال پہلے کی بات. اب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ مٹھائی کا ٹوکرا کلیئر ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر فقیر صاحب, فقیر محمد فقیر صاحب تو وہ میری طرف سے, ہاں, وہ 1974 میں فوت ہوئے. اور مجھے یہ اس لیے بھی یاد ہے کہ گجرانوالہ کا جو ہمارا گورنمنٹ کالج ہے اس کی لائبریری میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی ہے, اور نیچے ان کا سنِ وفات بھی لکھا ہوا ہے. مجھے 1974 یاد ہے, اور مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ میں پنجابی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور اب یہی ایک بات کہ کہہ رہی کہ جی وہ میرا تاڈے لی کہہ رہے ہیں ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے, اور اس شعر کا خام خواہ فضول جو ہے وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہٹی سڑے قرار دی جتھے دیوا نت بلے. تانوں کہہ رہے ہیں کہ تسی میرا وہ فلانا پروگرام سن لینا, یعنی بابا فقیر محمد فقیر دے نواسے نو, صرف نواسے نہیں, تسی پنجابی تواڈے وچوں بالکل بڑی بھی ہے, پیار بھی ہے, تسی یہ ہن چڑھتے پنجاب وچوں آئے نے تے تانوں سوغات سمجھ کے ملے نے, تے میں اسی ذاتی تو ابھی صاحب یہ اس کی پنجابی دا آپ شعر بڑا اچھا کہندے ہو. وہ میں اس کی ان باتوں کو کوئی میں نے نوٹس بھی نہیں اس کا لیا. وہ بیچارے کا جتنا علم ہے اپنے پنجابی کے حوالے سے, وہ اس نے اس طرح کی بات کی ہے. میں ابھی بھی اسی پہ قائم ہوں جو میں نے اس کا ترجمہ بزرگوں سے ہی سنا ہوا. ظاہر ہے میں حافظ برخودار دا جڑا انہوں نے ترجمہ کیتا وہ نہیں تسی سننا. نہیں, میں اپنے والا ہی, میں جڑا اپنے بزرگوں کو سنے ہے نا جی, میں وہ تے ہی قائم ہاں. ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے. یہ کراڑ جو تھے یہ ہندوؤں کی ایک قوم تھی, جس طرح ہمارے ادھر نہیں, ہمارے ہاں جو بزنس مین مشہور ہیں نا, شیخ, بڑے سخت بزنس مین ہیں, یہ اس طرح کے لوگ تھے ہندوؤں کی جو یہ گوت ہے کراڑ. تو وہ بھی بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ کرتے تھے کہ جو پیسے آج 10 روپے کمائے ہیں نا, تو وہ خرچتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ کل اس 10 نال بزنس کر کے 12 کر لیں گے, تو پھر کھاواں پیاں گے, پانی پی کے سو جاندے ہیں. تو وہ پھر 12 ہو جاتے تھے, پھر کہتے تھے آج بھی نہیں خرچ دے, یہ کل 14 ہو جان گے پھر خرچیں گے. دیوا نت, دیوا امید کا, دیوا امید کرنے آنے جی سمبل, تو نت نیا دیوا نت بلے, روز نواں دیوا جتھے بلدا ہے وہ ہٹی سڑ جائے قرار دی. تو وہ نئی خواہشات, نئی لالچ, نئی وہ کہہ رہے ہیں ایڈی انہوں نے پنجابی سکھ لی کہ جی دیوالیہ, دیوے نو دیوالیہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے یار, وہ بھی ٹھیک ہے, انہوں بھی جان دے. اچھا مینوں یہ دسو کہ کتے یہ بھی کہا گیا جی کہ وہ نہیں جی کم نہیں اپنا کم نہیں زیادہ آرٹسٹاں دا کر دے,
ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੋग ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ मैंने आपको देखा है अमानुल्लाह साहब के साथ, जवाद वसीम साहब ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਆਂ ਮਿੱਠੇ उसे बाबा बन के जो तुसी उनको ये इल्म नहीं है कि जितना तगड़ा आर्टिस्ट आपके साथ हो ना जी, आपका काम उतना आसान हो जाता है। आसान हो। तो हम लोग तो जब अमानुल्लाह खान साहब के सामने आते थे ना, तो हम उसके लिए तैयारी नहीं थे करते। हमें पता था ये अमानुल्लाह खान है, इधर बन ही जाएगा कुछ ना कुछ, और वो बन भी जाता था। उन्हीं की वजह से अमानुल्लाह खान एक बहुत बड़ा आदमी था। तो ये सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो वो बंदा हूँ जिसने मतलब नईम ताहिर साहब के साथ भी काम किया। इस दौर के जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनके बड़े कम। मीर साहब नईम ताहिर साहब के साथ काम किया जी। फिर शुएब हाशमी साहब की सारी रिहर्सल देखने चला जाता था। फिर डॉक्टर उमर सजाद साहब के साथ काम किया। फिर इफ्तिखार हैदर साहब के साथ काम किया। मुनीर राज साहब के साथ काम किया। मेरा ख्याल है कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है मेरी जिंदगी में, एमजे राणा साहब के साथ, एमजे राणा साहब, हर एक के साथ काम। अच्छा, एक्टर्स में भी, अब मैं ये बुराई के जुमरे में ना चला जाए, मुझे जिस बंदे का ये पता है ना जी कि ये अपनी भी और मेरी भी इज्जत का ख्याल रखेगा, मैंने कभी भी उसे दूर नहीं किया। मैं तो पकड़ पकड़ के लाता था। मुझे याद है कि अनैत हुसैन भट्टी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनका अल्लाह पाक जन्नत में घर करे, उनके जनाजे के ऊपर मुझे ये इफ्तिखार ठाकुर साहब खड़े हुए मिले। मुझे किसी ने तारुफ करवाया कि ये रावलपिंडी के आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा अच्छा जी, ठीक ठाक है जनाब, करिए। हाँ जी हाँ जी। तो वो जनाजा जुनाजा पड़ा, तो मैंने इसे कहा कहाँ जाना है। अब मैं बीच में इसकी शक्ल दोबारा देखी तो मेरे ज़हन में एक चीज आना शुरू हो गई। वो एक हम ड्रामा कर रहे थे दुल्हन एक रात की, मोहम्मद कवी खान साहब, आरफा सदीकी साहिबा, बहुत बड़ी कास्ट के साथ। तो वो मैंने कहा कि आपने जनाब कहाँ जाना है। कहते जी जिथे ले चलो। ठाकुर शुरू से इसी तरह। तो मैंने कहा आ जाओ फिर बैठो। तो रास्ते में मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत इंटरव्यू करता हुआ वहां उतरा, तो मैंने कहा ड्रामा ही कर लो। कहते जी करा दियो। तो मैंने वो एक, ये ठाकुर की बात, हाँ, इफ्तिखार ठाकुर, वो नवाब का रोल था। तो मुझे ऐसे लगा ये पतला सा, वो जो मेरे ज़हन में है ऐसे, वो नवाबी टोपी पहनी और मस्ताना साहब के साथ इसको नवाब बनाना था। तो मैंने कहा ये ठीक है। तो मुझे डार साहब को मैंने कहा लो जी दूसरा नवाब है कर रहे हैं, मस्ताना साहब को ही बताया। तो कहते हो कि तू पाले जैसे वो उनका प्यार था। तो मैंने कहा जनाब उन्हें रिहर्सल करने आई, ये वो तो कर की रिहर्सल। तो इसने पहली लाइन ही बोली ना, वो मस्ताना साहब ने अंदर घुस के कहा गंडापुरी, गंडापुरी और पानीपुरी दो नवाब। तो कहते हैं गंडापुरी, तो इसने पीछे कहा पानीपुरी। तो मैंने कहा ये, तो फिर उसने आगे से ना ऐसे देख के गंडापुरी, पानीपुरी, गंडापुरी शुरू हो गए। तो मस्ताना साहब बड़ा खुश हो गए, कहते हैं वो सुहेल बहुत अच्छा ले आए हैं। तो जिसने वो प्ले कर लिया। ड्रामा का क्या नाम था सर? दुल्हन एक रात की। अच्छा, इसी तरह नासिर चिन्होटी भी आए, वो करते थे मेरा ख्याल है मुल्तान में, वहां पे बिजी। तो उन नासिर ने भी हमारे साथ ड्रामा किया। फिर वो बाहर कहीं आउटडोर वो उस वक्त ज्यादा करता था। फिर वो जो है अपना, हाँ, सखावत नाज, इसको मुझे वो कहता है सखी सरवर के एक मुंडा बड़ा तेज है तो उन्होंने कर लो ये वो। मैंने कहा कहाँ है दिखाओ। मुझे डर होता था उस वक्त, गंदगी बड़ी शुरू हो चुकी थी कि कोई लूज टॉक करने वाला ना बंदा हो। तो मैंने जाके इसको ना ड्रामा अपना करके गया हूं, तो वो थोड़ा सा रहता था ड्रामा, तो मैंने इसका देखा थोड़ा। मैंने कहा यार ये तेज है, तो इसको ले आए, इसको करवा लिया रोल। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने नहीं मेरे साथ काम किया, वो सबने किया हुआ है। बेहतरीन। तो इधर भी, अच्छा, इधर जो फिक्स मेरे साथ वही लोग हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि मैंने आज तक, अब मैं ये ऑन एयर पहली दफा कह रहा हूं, इसके गवाह भी मौजूद हैं। मुझे अमानुल्लाह खान ने भी आके कहा है ना कि यार मेरी जान छुड़ा दे, मैं इत्थे मैनू नाल बाल है।
تو میں نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو میں نے کسی کے بندے کو نہیں توڑنا، واہ، اور آج تک اب میں کسی اور کا نام نہیں لوں گا، اس کا گواہ امانت لی ہے۔ میں نے کہا نہیں ادھر آپ اچھا کر رہے ہیں، کریں کریں، کوئی بات نہیں، اس کی طبیعت ذرا اس طرح کی ہے، کوئی بات نہیں، کریں۔ اسی طرح ڈائریکٹر ہر رنگ کے ہیں جی دنیا پہ، تو اس کو نہیں چھیڑا، ٹھیک ہے نا جی۔ جی پھر اور کئی آرٹسٹوں نے کہا ہے، ابھی ایک کچھ دن پہلے ایک آرٹسٹ ملا، اس نے کہا کہ بھائی جان، وہ کسی اور شو میں تھا، اور میں نے اپنے شو میں یار تو کر رہے ہیں نا شو، کہ ہاں جی وہ فلانا کر رہے ہیں، تو کیوں چھوڑ رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو، ادھر کیا تنگی ہے، یہ وہ، کوئی بات، ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، وہاں پہ کرو جا کے۔ میں اس کو بھی فاؤل سمجھتا ہوں، یا میں کسی کا بندہ توڑ لیں، آج تک نہیں کیا۔ یہ ڈائریکٹ امانت چند صاحب، میں چونکہ اس کا بہت بڑا فین اس بات کا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا صاف ستھرا بندہ آرٹسٹ کامیڈین نہیں ہے کوئی، میں نے تھیٹر میں بھی اسے ہر ڈرامے میں رکھا ہے، وہ اس کے اندر جینیٹیکلی اس کے ایسا ہے کہ وہ کوئی بات لوز کرتا ہی نہیں ہے، وہ انتہائی کمال، اس کی گھر کی کوئی تربیت ایسی ہے، تو میں اس کو بلائنڈ بٹھا لیتا ہوں کہ بھائی یہ تو، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مجھے کسی بات پہ کہہ دیتا ہے کہ اے نپا جی، وہ بڑا اچھا نپا تلا آدمی ہے، کام کرتا ہے۔ تو وہ اس کو گھر سے ہی بلایا تھا سیدھا، اور وہ آج تک بیٹھا ہوا ہے۔ نواز انجم کو جب کہا تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ ڈار صاحب کے ساتھ کر رہا ہے، تو میں نے منع کر دیا، کہتے نہیں وہ میں کو ایڈا بھاجی ہوتے نہیں ضروری ہے وہ، اور میں نے کہا یار نہ کرتے رہو، ڈارلنگ میں کرتا تھا ڈار صاحب کے پاس، تو کہتے نہیں وہ میں تن دساں گا یہ وہ، تو پھر مجھے کہا جی میں ڈار صاحب نے پوچھی ایسی، تو انہوں نے کیا کہ جا کر لے، اور میں کتنی دن شرمندہ رہا کہ تم آپ تو بالکل ٹیم نہیں توڑتے۔ جب یہاں ذمہ داری تھی مذاکرات بنانے پہ نا جی دنیا چینل پہ، آپ نے وہ شروع کیا تھا مذاکرات، چینل کی طرف سے کہا گیا، ہیرارکی کی طرف سے، کہ جی ہنی البیلے کو بھی لائیں، تو یقین کریں کیونکہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو آئیڈلائز کرتے ہیں، آپ جس طرح کام کرتے ہیں اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہنی البیلا کو میں اس لیے نہیں لایا کہ وہ آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ سیٹ تھا، یقین کریں، حالانکہ وہاں جگہ بھی تھی، وہ پیسے بھی دینا چاہ رہے تھے، میں نہیں لایا تو آپ نے کیوں لانا؟ اچھا یہ بتائیں، پیروڈی پنچ کوئی آپ نے حسب حال سے پہلے بھی؟ ہاں ایک وہی میں بتاتا ہوں نا کہ مجھے پتہ نہیں، یاد نہیں ہے، کسی کے کہنے پہ میں گیا تھا کہ یار وہ ایک بندہ ہے، اس کا تھوڑا سا کو کام ہے وہ کر دو، یہ وہ، میں نہیں تھا ان کو جانتا بالکل، حاشا وکلا، کیا ضرورت ہے، ہاں مجھے کیا ضرورت ہے ایسی بات کرنے کی، بڑا اس وقت وہ نامور آدمی ہے، کہتے ہیں کہ میں شائی ہوں اور میں کیمرے کے سامنے نہیں آتا، ہاں وہ نامور آدمی ہے جی، اس وقت اس کو بڑا اللہ پاک نے عزت دی ہے، اس وقت میں نہیں تھا جانتا، مگر مجھے شاید پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ وہ ایک بندہ کوئی شو بنانا چاہتا ہے، تو وہ مشرف صاحب نے بند کر دیا تھا؟ نہیں یہ بھی نہیں مجھے پتا نہیں، یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ مشرف صاحب نے سوئچ آف کرتا سی آ کے، سر مصروفیت اتنی تھی کہ میں بس گیا ہوں، ایک دو دن جا کے میں نے کوئی ایک دو ایپیسوڈ ان کے انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک میرا شو باجوہ صاحب نے، باجوہ نہیں الطاف باجوہ نہیں جڑے شاعر ہے، آرمی چیف باجوہ جو پیچھے سے نا، باجوہ صاحب نے کہ میرا شو بند کیتا ہے، ایک میرا مشرف نے بند کیتا ہے، آرمی چیف کیوں کر دینے دیا، میں مجھے نہیں پتا اس بات کا، شاید انہوں نے کیا ہو مشرف صاحب نے بات۔ سہیل صاحب، مشتاق احمد یوسفی صاحب جی ادب اعلیٰ طنز و مزاح کے، وہ کہتے ہیں کہ جو پروفیشنل خطیب اور لکھنے والا ہے وہ اپنی غلطی سے پکڑا نہیں جاتا، تو یہ بار بار کسی پبلیکیشن پہ کیس کروانا یا کسی چینل پہ، یہ نالائکی ہوتی ہے، یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا۔ آپ 15 سال سے کر رہے ہیں، 16 سال، سوری 15 سال، 1 سال ہونا تھا میں بھی چمے نہا کرنا سر، 16 سال میں آپ نے ایک بھی میاں صاحب پہ 16 سال میں ایک شکایت صرف آئی ہے، صرف ایک، وہ بھی موجود ہیں زندہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی سے تندرستی دے، قمر زمان قائرہ صاحب، وہ شکایت کر دے نہیں، ہاں بڑے پیارے ہمارے وہ دوست، بڑے پیارے ہیں، اور بڑا ان کے ساتھ پیار محبت ہے، آپ نے دیکھا وہ 1-2 دفعہ جی بڑی محبت کرتے ہیں، آتے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں بڑے پیار نال میرے بچے اور میں شو دیکھتے ہیں آپ کا، مگر آپ نے وہ ایک قبروں کے کتبے جو لکھے ہیں نا، اچھا وہ کیا تھا
کہ یہ فلاں 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 بندے جب اللہ پاک زندگی سے تندرستی دے سب کو، اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے قبروں پہ کتبے کیا لکھے ہوں گے. اچھا. تو حاشا وکلا میں نے ان سے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، کامیڈی میں قبروں تک نہیں جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو کالم چھپا ہوا ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے، تو یہ وہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو چھپ چکا ہے. ٹیم میں سے کہہ دیا اچھا آپ کو؟ نہیں، انہوں نے نہیں کہا. اچھا آفتاب صاحب نے. ہاں تو میں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں قبروں تک جانا، یہ انہوں نے چھپ چکا ہے، یہ تو اب ایسے ہی میں نے لے آیا ہوں. میں نے کہا چلو، میں نے وہ بے وقوفی کی، وہ کر دیا، ریکارڈ کروا دیا، وہ میں نے بول دی سارے، مجھ سے یعنی بلوایا. آفتاب اقبال صاحب کا آئیڈیا تھا. ہاں وہ بلوایا انہوں نے مجھ سے کہ یہ وہ سنجیدہ سا کہہ لیں کو، ویسے اس میں کامیڈی بھی نہیں تھی، وہ کئی کالم میں انہوں نے شاید لکھا تھا، مجھے نہیں یاد. بڑی ہارڈ کور بات ہے کہ ہاں، مرے ہوئے وہ کر دی. وہ قاہرہ صاحب ملے ایک دن، تو انہوں نے کہا کہ یار پھر میرے بچوں نے نا جی اس دن سے وہ بند کر دیا ہے آپ کا شو دیکھنا، وہ آپ نے اس طرح کتبوں کے. میں نے پھر سوری کی، میں نے کہا جی آپ کی دل آزاری ہوئی ہے. سر ایک میں آپ کو بات یاد کراؤں، شاید آپ کو نہ یاد ہو لیکن مجھے یاد ہے کہ عباس اطہر صاحب بہت بڑے عظیم جرنلسٹ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت استاد بھی ہمارے، تو وہ نوائے وقت میں بہت دیر رہے ہیں، اور نوائے وقت میں آفتاب اقبال صاحب کالم بھی لکھتے تھے. انہوں نے مجھے خود سنایا ہوا ہے، وہ ان کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے ہیں ظفر اقبال دا منڈا. تو انہوں نے کہا جڑا اپنے سہیل دے نال بیٹھا ہے نا ظفر اقبال دا منڈا، اینے ایک باری مینوں کالم دیتا، اے عمرہ کرن گیا، حج کرن گیا، تو جب احرام باندھے، وہ سارے حج کے موقع پہ سب نے احرام، عورتوں مردوں نے، تو کہہ رہے ہیں وہاں سے کامیڈی کریٹ کی ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے کالم جو ہے وہ شاہ صاحب کو دے دیا. شاہ صاحب ایڈیٹر تھے، شاہ صاحب نے پڑھنا تھا، پھر جانا تھا. تو مجھے انہوں نے شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ سہیل احمد نو دسی کہ اس طرح بھی کر لیندے ہوندے نے کہ حج دے وچوں کامیڈی کریٹ کرنا چاہ رہے سن. کہہ رہے اگر وہ کالم چھپ جاتا، آفتاب صاحب یہ آپ کو بات میں بالکل ایمانداری سے یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں، اب موقع بن گیا تو میں سنا دی. مجھے یہ شاہ صاحب نے خود بتائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ کالم چھپتا تو نوائے وقت کو آگ لگ سکتی تھی. تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ جرنلسٹ میں ہوں، جہاں میں بیٹھتا ہوں تو سہیل احمد صاحب یا دوسرے آرٹسٹوں کے ہاتھ وہ ایڈیٹوریل کا جواب دہ میں ہوتا ہوں، یعنی آفتاب اقبال صاحب. تو حج سے کامیڈی کریٹ، یہ عباس اطہر صاحب نے مجھے کہا تھا، یہ بہت بڑے پروگریسو اور خود بھی ماڈرن ایک آدمی تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر وہ کالم چھپ جاتا، اور ایک دفعہ یار تو ادھر نہیں ویکھنا، ادھر ہی رہو، چھوڑ دو بابا. یہ صرف ایک بات سن لیں، ایک دفعہ صحابہ کرام کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی خاکہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جنگ احد میں بھی آپ نے یہ کیا تھا کہ جنگ خندق یا جنگ احد، ان کا نام ان شوز میں آپ لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کب نام لیں گے. اور انہوں نے میرے خلاف سائبر کرائم ونگ میں کیس کر دیا تھا آفتاب صاحب نے. میں وہ بھگت کے آیا تھا، بھگت کے ایک دفعہ میں گیا اور میں نے وہاں لکھ دیا کہ میں بریلوی مسلمان ہوں اور میں صحابہ کی اس طرح سے جو ہے گفتگو غیر محتاط میں برداشت نہیں کر سکتا. تو میں نے اس لیے جو ہے وہ اس کا جواب دیا تھا. تو جو ایڈیٹوریل کا جواب ہے نا، سہیل صاحب نے تو 16 سال میں کبھی جو ہے وہ، اور انہوں نے